السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے گائز آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. تو چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن نمبر 2. لیسن نمبر 1 میں ہم نے تجوید کے بارے میں سیکھا تھا. اب ہم لیسن نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ ہم لیسن نمبر 2 میں سیکھیں گے کہ لحن کیا ہوتے ہیں. لحن کی میننگ ہوتی ہے غلطی. ٹھیک ہے، احکام تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لحن کی 2 قسمیں ہیں، ایک لحن جلی، دوسرا لحن خفی. تو پہلی قسم کو پہلے ہم دیکھیں گے. لحن جلی کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کھلی ہوئی غلطی کرنا. نمبر 2، ایسی کی کاریوں کے علاوہ وہ عام لوگ بھی اس غلطی کا احساس کر لیں، اس کو لحن جلی کہتے ہیں. جیسے حرف کو بدل دینا، جیسے قل کو قل اور عصا کو عصا عصا ایسے پڑھ دینا. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش پڑھنے میں غلطی کرنا، جیسے انعمتا کو انعمتا انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا، اور انکا کو انکی پڑھ دینا. پھر دوسری مثال دیکھیے، کسی زبر زیر یا پیش والے حرف کو جزم کر دینا، جیسے رحماء کو رحماء پڑھ دینا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیسری غلطی ہے کہ کسی ساکن والے حرف کو متحرک کرنا، جیسے نفعن ایسے ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھ دیے نفعن. ٹھیک ہے، تو اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے کانا ہے اس کو کانا ایسے پڑھ دینا. ٹھیک ہے، یہی سب جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لحن جلی. اور لاسٹ غلطی ہے لحن جلی کی کسی حرف کو جو ہے کہ گھٹا دینا، جیسے قلنا ہے تو اس کو قلنا قلنا ایسے پڑھ دینا. پھر ان تمام طریقوں سے تلاوت کرنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے نمبر 1، دوسرا کے معنی بدل جاتے ہیں، تیسرا اور قرآن مجید میں تحریف ہوتی ہے. اس طرح پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. لحن جلی یہ جو ہے یہ حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ لحن خفی. قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ایسی غلطی کرنا جو کہ صرف قرآن ہی سمجھ سکے، یعنی قاری لوگ ہی سمجھ سکیں اور عام لوگوں کے سمجھ میں غلطی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ایسی غلطی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لحن خفی. ایسی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے، اور یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ مکروہ ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچیں. اب چلیے لحن خفی کے اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 ہے، جیسے گنہ، اظہار، اخفاء، اقلاب وغیرہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے تلاوت کرنا. جب آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ گنہ، اظہار اور مطلب اخفاء، اقلاب یہ سب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے کہ لام یا را کو جہاں پر پڑھنا ہے وہاں باریک پڑھنا. ٹھیک ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہے جزم والے پر قلقلہ کر دینا. مطلب دیکھیے کسی ہر حرف پہ قلقلہ نہیں ہوتا ہے، صرف 5 حرف ایسے جن پر قلقلہ ہوتا ہے جب جزم ہوتا ہے ان پر تب. تو پھر اس کے بعد چوتھا ہے جہاں باریک پڑھنا ہے وہاں موٹا پڑھنا. یہ لحن خفی والی غلطیاں ہیں ساری، یہ سب لحن خفی کہلاتی ہیں، اور لحن خفی جو ہے یہ مکروہ غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.